حوالے سے بتائیے گا جو زخمی بچے ہیں خوددار واقعے کے، اور جو شہداء ہیں، جو شہید بچوں کے والدین سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو کیسا عزم ہے ان کا، اور اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟ آگے حکومت کے کچھ فیصلوں سے متعلق بھی آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ آج یہ جو دلخراش واقعہ پیش آیا آج سے 2 روز قبل خزدار کا، جس میں دوبارہ ہمارے بچوں نے قربانی دی، اور یہ پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے، اس کے جذبے کو کوئی کیسے شکست دے گا؟ وہ اے پی ایس پشاور، اور ہمارے بچوں نے قربانی دی۔ یہ ابھی جب بھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، اس میں بچے شہید ہوئے، اور یہ خزدار کے واقعے میں ایک اسکول بس پہ بزدل دشمن نے حملہ کیا، اور آپ آ کے ادھر پیرنٹس کا ذرا ریزالو دیکھیں، ان کا عزم دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا حوصلہ دیکھیں۔ ایک صوبیدار سلیم صاحب ہیں جن کی 2 بیٹیوں کی انہوں نے تدفین کی ہے، تیسرا بیٹا ان کا کرٹیکل ہے، اور وہ ایمبولینس کے آگے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں اور بھی قربانی دوں گا۔ ان کے بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی ابھی، انہوں نے کہا کہ میرا خاندان اور قربانی کے لیے بھی تیار ہے، اور ہم دشمن کا پورا مقابلہ کریں گے۔ ایک صاحب ملے جن کی 4 بچے اس وقت آئی سی یو میں، 3 سٹیبل ہیں، ایک ان کی جو بیٹی ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا حوصلہ اور جذبہ بلند ہے کہ پاکستان کے لیے کسی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج خزدار آپ لوگ آئے ہیں، ہم انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا کو لے کے آئے ہیں کہ اصل صورتحال کا یہاں پہ آپ کو دکھایا جائے کہ ہماری قوم کیسے قربانی دے رہی ہے، اور بھارت جو بزدل دشمن ہے، مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص میں ایک شکست فاش کے بعد اب وہ سافٹ ٹارگٹ پہ آ گیا ہے۔ اور دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ ہے، اور یہ فتنہ الہندوستان ہے یہاں پہ جو آپریٹ کر رہا ہے۔ کلبھوشن یادیو کا پکڑا جانا بلوچستان سے منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارتی انوالومنٹ ہے ٹیررزم میں ان بلوچستان۔ اس کے بعد آپ نے انٹرویو سنے گلزار امام شمبے کے، سرفراز بنگل زئی کے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم جب یہ سارے کام کر رہے تھے تو ہمیں بھارتی بیکنگ جو ہے وہ مل رہی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھارت اپنی پراکسیز کے تھرو بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور آپریشن مارکہ حق کے دوران بھی 9/10 کی رات کو 33 اٹیک ہوئے پورے بلوچستان کے اندر، تو یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے، پاک فوج نے وہ اٹیمپٹس ناکام بنائے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایک پختہ عزم ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی فتنہ الہند کو مکمل شکست دیں گے، اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے، اور بلوچستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ اور بلوچستان کا بڑا پوٹینشیل ہے۔ اور دیکھیے جب ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈپلومیٹک سرکلز میں بھی، دنیا میں بھی، کیپٹل آف دی ورلڈ اور میڈیا کو یہ پوری ایویڈنسز جو ہیں وہ سامنے پیش کریں گے۔ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس دن آپ کو آڈیو سنائی کہ کیسے انڈین ہینڈلر یہاں پہ رابطہ کر کے فائنینسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، باقی سپورٹ یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب وہ سافٹ ٹارگٹ کی طرف دشمن جو ہے وہ جا رہا ہے، جب اس کو فوج کے خلاف ناکامی ہوئی، اور اب یہاں پہ بھی ان کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے ٹو ہٹ ہارڈ ٹارگٹس، تو وہ اب بچوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ پاکستانی قوم متحد ہے، ہماری افواج پاکستان آرمی یہاں پہ مکمل طور پہ پوری طریقے سے اس سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ فتنہ الہند کو ہر جگہ پہ ہم ایکسپوز کریں گے کہ انڈیا جو ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مودی کا اور اس کی گورنمنٹ کا اور اس کے منسٹرز کا بلوچستان سے کیا آبسیشن ہے کہ اپنی تقریروں میں بلوچستان کا نام لیتے ہیں، اپنے جلسوں میں بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اور دیکھیے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ ان کے جو فتنہ ہندوستان کے ٹیررسٹ ہیں، یہ باقاعدہ آپ کو انڈین چینلز پہ نظر آئے ماسک پہنے ہوئے، جعفر ایکسپریس پہ کامنٹ کرتے ہوئے، انڈین میڈیا سیلیبریٹ کرتا رہا، اور ایک ایسی ویڈیو جعفر ایکسپریس ٹرین کی جو پاکستانی میڈیا کے پاس نہیں تھی، وہ ان دہشت گردوں نے، فتنہ ہندوستان نے وہاں پہ سپلائی کی، اور انڈین میڈیا اس کو دکھاتا رہا۔ تو یہ تو اٹس ایز کلیئر ایز ڈے لائٹ، اور یہ بالکل اب روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بھارت کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر۔ مگر ہم یہ بالکل کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ جو ریزالو ہے، جس طرح کی ڈٹرمنیشن ہے، جس طرح کا ایک حوصلے ہیں، عزم ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر کا، یہ بھی پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور ابھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی کنونشنل وارفیئر کے اندر، 6 جہاز گر گئے، اور ان کے 26 جو مقامات تھے وہاں پہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ جی ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 10 کی دوپہر ان کی جو سپوکس پرسن تھی ملٹری کی، انہوں نے آگے کہا کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں، ہمارے 26 مقامات پہ حملے ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی ملٹری ڈومیننس اسٹیبلش کی الحمدللہ، اور ہماری آرمڈ فورسز، پرائم منسٹر شہباز شریف،
فیلڈ مارشل جناب سعید عاصم منیر، ہمارے ایئر چیف ظہیر احمد بابر، ہمارے نیول چیف نوید اشرف. یہ دیکھیے ایک مثالی کوآرڈینیشن تھی، پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا رول تھا. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ مل کے تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام ادارے اب مل کے بلوچستان میں امن بحال کریں گے اور دہشت گردی کے اس ناسور کو، فتنہ الہندوستان کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑ دیں گے. ایک سوال یہ ہے وہ یہ کہ یہ کام تو سارا فوج نے کیا، اس کے اندر آپ لوگوں کی لیڈرشپ بھی تھی، سپورٹ بھی تھی، وچ از اپریشیٹڈ. لیکن اگلا سوال وہاں آتا ہے کہ آپ کے پاس سینکڑوں دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں اور ان کے اندر سے صرف 10 کو سزا ہوتی ہے. وہ قانون سازی کدھر ہے کہ دہشت گرد پکڑا گیا ہے تو وہ شکنجے سے نکلنے کی بجائے جنہوں نے ہمارے بچوں کو، ہمارے سویلینز کو، ہماری افواج کو ٹارگٹ کیا ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے، باقاعدہ طور پر اس تختہ دار پر لٹکے جس پلاننگ کے تھرو انہوں نے ہمارے لوگوں کی، معصوم لوگوں کی. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور یہ ہر پاکستانی کی اب دل کی آواز ہے کہ جہاں پہ بہت سارے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور ہماری بہادر فوج نے ان کو آئرن ہینڈز کے ساتھ ڈیل کیا، وہاں پہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ لاز ایسے بنائے جائیں تاکہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 100% کے اوپر پہنچے، کوئی ٹیررسٹ اسکاٹ فری نہ جا سکے. اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کے تمام پولیٹیشنز کو بھی اکٹھا ہونا ہوگا اور پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور یہ انشور کرنا ہوگا کہ ہر ٹیررسٹ جو ٹرائل پہ جائے وہ پھر یہاں سے چھٹنے نہ پائے. تو اس کے لیے بالکل ایفرٹ ہو بھی رہی ہے، کریں گے بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کریں گے پوری. راجستھان میں خطاب کیا، اے پی ایس کے بعد بھی ساری پارٹیز بیٹھی تھی، سب کے اتفاق رائے سے آپریشن ضرب عضب ہوا تھا، نیشنل ایکشن پلان کو فارمیٹ کیا گیا تھا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا. ابھی یہ ایک حادثہ ہے مگر کسی بڑی ٹریجڈی کا خدا نہ خواستہ انتظار کرنے کے بجائے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے آل پارٹیز کانفرنس بلا کے کیا کوئی بڑا آپریشن جو ہے آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہے بلوچستان میں؟ خاص طور پہ کل کور کمانڈرز کانفرنس کا تو بہت واضح اعلامیہ ہے، بھارت کا نام لیا گیا ہے، اس سے ہائیسٹ ایپیکس تو ملٹری فورم نہیں ہے. تو آر وی گوئنگ ٹو کریک ڈاؤن آن دیز ٹیررسٹ ود فل فلیج فورس، یا ہم جو آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے اسی کو وہ کریں گے اور آل پارٹیز کانفرنس کا؟ دیکھیے اس پہ آلریڈی ایک کنسنسس موجود ہے، ایپیکس کمیٹی فیصلہ کر چکی ہے، کور کمانڈرز کانفرنس کا آپ نے اعلامیہ کل دیکھ ہی لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن گوئنگ سچویشن ہے اور مکمل طور پہ اس چیلنج کو ڈیل بھی کیا جا رہا ہے، ان کو نیوٹرلائز بھی کیا جا رہا ہے. کائنیٹک ڈومین میں، نان کائنیٹک ڈومین میں کافی ساری چیزیں ہیں، ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ریزالو کے ساتھ، پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ریزالو ہے، ڈٹرمنیشن ہے، آن گراؤنڈ ہماری ایک پریزنس ہے، تو یہ مزید جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور آپ کو نظر آئے گا. یہ کیونکہ ایک آن گوئنگ سچویشن ہے جس کے اندر ان کو آلریڈی ڈیل کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا پاک آرمی نے اور بڑا رول پلے کیا بلوچستان گورنمنٹ نے بھی، وہ نان کنیکٹڈ ڈومین کے اندر بھی، نیریٹو ڈومین کے اندر بھی، اوور آل ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی، میرٹ پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ بھی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنی ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو فعال کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ایک ہول آف دا نیشن اپروچ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا ایک بڑا پختہ عزم ہے، تو اس کی اب امپلیمنٹیشن مزید جو ہے اس کو فعال کیا دنیا کے سامنے کیسے ثبوت رکھے جائیں گے؟ ابھی آپ ڈیلیگیشن جا رہے ہیں، آپ سفارتی محاذ پہ کیا آپ کی اسٹریٹجی؟ دیکھیے سفارتی، میں دو اکٹھے لے لیتا ہوں. جی انڈین پرائم منسٹر نے خطاب کیا راجستھان میں بیکانیر ضلع میں، بالکل بھاجپا کے سامنے، اور بڑی دھمکیاں میں انہوں نے گفتگو پھر کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا خون بڑا گرم ہے اور میں اس کو کنٹینیو کروں گا آپریشن سندور کو. تو کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ اس میں دیکھیے ایک بات اور لکھی کہ انڈیا اپنے حصے کا جو اس میں سو کال تھا کہ ہمارا حق کا پانی ہے وہ ہم پاکستان کو بالکل نہیں دیں گے. اور جو بات ہوگی وہ پی او کے سفارتی محاذ پہ کس طرح سر یہ بتائیں کہ اگر وہ پی او کے جس کو وہ نام نہاد پی او کے کہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم جونا گڑھ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر کی اسپیچ ہے بچر آف گجرات مودی کی، اور ایک ہارے ہوئے پرائم منسٹر کی جب آپ اسپیچ دیکھتے ہیں تو آپ وہ ابھی شوق کے اندر ہیں کہ اچھا پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا، تو بھائی اور کیا کرتے؟ تمہارے 6 جہاز گرائے ہیں، 26 مقامات پہ ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیے، رات کی تاریکی میں بچوں اور عورتوں کو نشانہ نہیں بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی گورنمنٹ کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے، انڈیا کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے. ہمارے ہاں جب سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا 10 تاریخ کو دوپہر میں اور شام میں، اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور فتح کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، وہیں پہ بھارت میں سوال اٹھائے جا رہے تھے مودی کی گورنمنٹ سے، اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس طرح کی شکست ہوئی ہے ہمیں اور کیوں شکست ہوئی ہے، ہم کیوں نہیں لڑ سکے؟ کیونکہ دیکھیے وہ بزدل دشمن تھا،
رات کی تاریکی میں حملہ کیا, عورتوں بچوں کو نشانہ بنایا. پاکستان نے بھرپور جواب دیا, اور اس کے بعد اب مودی کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. اور وہ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میڈیا ان سے سوال کر رہا ہے, ان کی پولیٹیشین ان سے سوال کر رہے ہیں, ان کی سول سوسائٹی سوال کر رہی ہے, جواب ان کے پاس ہے نہیں. تو یہ جتنی آپ کو سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں اور جتنی آپ کو یہ جلسوں کے اندر خطابات نظر آ رہے ہیں, یہ ایک فیس سیونگ کرنے کی کوشش ہے, یہ ایک خفت مٹانے کی کوشش ہے, شرمندگی ختم کرنے کی کوشش ہے. آپ فرق دیکھ لینا, کل پوری قوم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جب وہ کنفرمنٹ ہوئی بیٹن کی, کل پوری قوم نے سیلیبریٹ کیا, پورے میڈیا نے, جرنلسٹ نے, اینکرز نے سیلیبریٹ کیا, پورا پاکستان متحد تھا, پورے پاکستان کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی. تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر اب یہ صرف جو ہے وہ یہ اس طرح کے دھمکی آمیز رویہ ہی رہ گیا ہے, اور ان کے پہ اب سوالات اٹھ رہے ہیں جس کا ان کے پاس بالکل جواب نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ناکام پولیٹیشین اور ایک ہارا ہوا پرائم منسٹر ہے مودی, جس کے پاس اب کوئی جواز نہیں بچا کہ اس کو اب فورن ڈیلیگیشن لیڈ کرنے کے لیے بھی کانگریس کو آواز دینا پڑی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے اندر سے لوگ سوال کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہمارے ڈیلیگیشنز کی مکمل تیاری ہے, اور وہ اس بلوچستان کی سچویشن کے اوپر بھی جہاں دنیا میں جائیں گے وہ اپنا موقف بھی رکھیں گے, اور ثبوتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کلبھوشن کا بھی بتائیں گے, اور انڈین انوالومنٹ کا بھی بتائیں گے. تو انشاءاللہ ہمارا بڑا فوکس ہے اس چیز کے اوپر, اور ڈپلومیٹک ہماری جو کاوشیں وہ جاری رہیں گی. طاہر صاحب, سیز فائر ہے اور دھمکیاں بھی آ رہی ہیں بھارت سے دوبارہ کہ آپریشن سندور جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا. تو اب جب امریکہ انٹروین کر چکا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو دھمکیاں ہیں یہ ثبوتات کر سکتی ہیں ان ڈائلاگس کو یا سیز فائر کو؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ایم اوز کا ایک پہلا سیشن ہو چکا, اور اس کے بعد ڈپلومیٹک جو مختلف ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی پاکستان کے سٹانس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا, پہلے بھی اب بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جو دنیا کے ممالک کے ہیں, اور پرائم منسٹر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے رہے ہیں, تو یہ جاری رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ یہ امن قائم رہے گا. اچھا طاہر صاحب, ایک سوال, یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے بڑا کمپلیکس ہے جی. اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں بڑا وقت لگتا ہے لوگوں کو. جب آپ انٹرنیشنل فرنٹ پہ جائیں گے, جو ظاہر ہمارا ایک پروونس ہے اور وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کشمیر, جو آج انڈیا کے پاس بھی ہے. سو اس سبجیکٹ کو اسپیشلائز طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, اور کنٹینیوٹی, کیونکہ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو ٹیک اپ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے. سو اس کو اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اس کے لیے ظاہر ہے آل پارٹیز کانفرنس اپنی جگہ, لیکن آپ کی گورنمنٹ کو کنسسٹنسی کے ساتھ آل اوور دا ورلڈ بلوچستان کے ایشو کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا, کیونکہ انڈیا جو ہے, جس طرح بھی آپ خود بھی بات کر رہے تھے, میڈیا کے تھرو اس کو انٹرنیشنلائز رکھتا ہے. ہم نے اس کی کنسسٹنسی کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے کیا؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے کشمیر کا ذکر کیا, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ کشمیر دوبارہ سے انٹرنیشنلائز ہو گیا, اور اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا ایز اے ڈسپیوٹڈ ایشو. تو وہ اٹس بیک آن دا ٹیبل, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ڈپلومیٹک سکسیس رہی ہے. کشمیر ایشو اتنا ہائی لائٹ پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اب جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. دیکھیے, بلوچستان کے حوالے سے ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ موجود ہے اپنی جگہ پہ, اور نہ صرف ایپیکس کمیٹی بلکہ اب مکمل طور پہ ہر ڈومین کے اندر اسٹریٹجیز بن رہی ہیں. ہمارے جو فورن مشنز ہیں, ہمارے جو امبیسڈرز ہیں, ہمارے جو ڈیلیگیشن جا رہے ہیں, وہ مکمل طور پہ بریفڈ ہیں اس کے اوپر. اور دیکھیے, پہلے بھی وہ کیپٹل آف دا ورلڈ میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں اپنا موقف اس پہ رکھتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سسٹینیبلٹی کے لیے ایک تو منسٹرز کا بھی فوقتاً دورہ رکھا جائے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے منسٹرز آئیں, یونیورسٹیز میں ٹاکس کریں, بات چیت کریں. میں میڈیا ہاؤسز کو بھی کہوں گا کہ تمام میڈیا ہاؤسز اپنا بیورو کھولیں یہاں پہ, اور ہم تیار ہیں اسپیس دینے کے لیے. اور ہم چاہیں گے کہ نہ صرف کوئٹہ کے اندر بلکہ ڈاؤن ساؤتھ بھی میڈیا کا ایک پریزنس ہونی چاہیے, اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے. تو میڈیا کی ڈومین کے اندر بلوچستان میں ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے. تمام ڈومینس کے اندر جو ہے وہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ اور پوری نیشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. اور بلوچستان گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا پچھلے چند مہینوں کے اندر, اور سی ایم بلوچستان بھی جو ہے وہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں جس طریقے سے وہ سارے ایفرٹ کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ, اور ایک ایفرٹ کے ساتھ, اور ایک سسٹینیبلٹی کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ, کہ ہم تواتر کے ساتھ یہاں پہ آتے رہیں گے اور ان چیزوں کو ڈیل کرتے رہیں گے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل بہت بہتری ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, بس ختم کر رہے ہیں. آخری سوال طاہر صاحب, ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کا ساتھ دیا جی, بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہم نے برداشت کیا جی. آج عالمی برادری کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ پے بیک کرے, اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں بڑی دنیا کے ممالک نے ہماری اس میں بڑی مدد کی ہے, پاکستان کا ساتھ دیا ہے اس اوور آل سچویشن کے اندر, اور آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ نظر آیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہی ہماری ڈپلومیٹک کاوشیں ہیں جو دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ کے خلاف بہت زیادہ ایفرٹس ہیں. تھینک یو.